چنانچہ یہ ستارہ طلوع ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آتا ہے۔ ہیلی کا یہ دلدار ستارہ 74 سے 79 سال کی مدت کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب 2061 میں نظر آئے گا۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا کے میدان میں لڑائی ہوگی، جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ایک سعودی نے اپنی سب مشین گن نکال کر اس سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1000 سے زائد اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشنیں سنبھال کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا، تاہم کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 7 برس بعد مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ شق القمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے ظاہر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا۔ ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 2807 152 173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے ملابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کو روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شقہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شقہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام مٹی
اور پتھر واپس لانے کے لیے جمع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے آنے والے انبیاء کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایتی معجزوں کے بجائے صرف قرآن کریم ہی کا معجزہ عطا ہوا تھا، لیکن شق القمر کا واقعہ احادیث کی مستند کتب میں اسی طرح بیان ہوا جیسا کہ میں نے پہلے کیا، اور جمہور علماء کا اس پر کامل اتفاق ہے۔ پھر اس پروگرام کے پہلے حصے میں نے دعوت دینے والی دو جماعتوں کے درمیان جس جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے حوالے سے کہا تھا کہ یہاں جنگ صفین کا ذکر ہوا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صفین کے مقام پر ہوئی تھی۔ تاہم عہد حاضر کے علماء کا کہنا ہے کہ جس جنگ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ 1980 سے 1988 تک جاری رہنے والی وہ افسوسناک ایران عراق جنگ تھی، جس میں 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، 4 لاکھ سے زیادہ عراقیوں اور 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ایرانی مسلمان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عالمی قوتوں کی سازش کے شکار مسلمان بے دردی سے ایک دوسرے پر مہلک اور تباہ کن ہتھیار استعمال کرتے رہے، اس حقیقت سے بے خبر کہ اس خونی کھیل کے اختتام پر کوئی بھی فریق فتح مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ سانحہ عہد حاضر میں امت مسلمہ کو پیش آنے والے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ ان علامات کو جو بھی جاری ہیں علامات متوسطہ کہا گیا ہے، جبکہ بڑی علامتوں یعنی علامات کبریٰ میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ جیسے معاملات ہیں جن کا درمیانی فاصلہ بہت کم ہوگا۔ امام مہدی کے بارے میں اس کثرت سے احادیث وارد ہوئی ہیں کہ مانوی اعتبار سے وہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ تواتر یا متواتر احادیث ان احادیث کو کہتے ہیں جو صحیح ہوں اور جنہیں ایسے سکہ راویوں نے بیان کیا ہو جن کا قصد پر اتفاق محال ہو، سند کی ابتدا سے انتہا تک اسی قسم کے راوی ہوں۔ جمہور علماء کے درمیان اس سے علم قطعی ہوتا ہے جو کہ واجب اور ان پر عمل فرض قرار پاتا ہے۔ امام مہدی کی شان میں وارد ہونے والی احادیث متواتر پر ماضی و حال کے تمام علماء کا سوائے ابن خلدون کے اس بات پر اجماع ہے کہ عقیدتاً اور تصدیقاً اس بات پر ایمان لانا واجب ہے۔ مروی احادیث کی طرف توجہ دے کر صرف اسی موضوع پر 30 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ معمولی رد و بدل کے ساتھ مختلف فرقوں میں شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ہمارے عہد کا ایک اہم فتنہ وہ بیانات، تحریریں اور کتابچے بھی ہیں جنہیں پڑھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ سچ صرف یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا، اس کی تمام جزیات تسلیم شدہ ہیں، اور اگر اب 1400 سال بعد کوئی شخص ایک نئی بات لے کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کسی نے دین کی اس بات کو سمجھا ہی نہیں اور اب اس شخص پر یہ حقیقت منکشف ہوئی ہے، تو خود یہ دعویٰ ہی اس کی سچائی جھٹلانے کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح دجال کی کامل صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تذکرہ میں آئندہ کروں گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مہدی کا نام اور ان کی صفات جو اب تک میں نے بیان کی ان کے مطابق محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
نسل سے بلند پیشانی والے